کوہ صفا کے دامن میں واقع لازوال شہرت کا حامل دار ارقم ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا۔ یہ دارالسلام بھی تھا اور دارالشورا بھی۔ یہ پہلی اسلامی درسگاہ تھی اور عملی تربیت کا مرکز بھی۔ یہ وہ گوشے عافیت تھا کہ جہاں کفار کے ستائے غربا، غلام اور مساکین پناہ لیتے۔ یہ مجاہدین اسلام کی بہترین پناہ گاہ تھی اور محفوظ قلعہ بھی۔ اور یہی وہ تاریخی مقام تھا کہ جہاں حضور علیہ السلام کے چچا رضائی بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت اسی مکان میں گزارتے تھے۔ ایک صبح حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ درس و تدریس میں مصروف تھے کہ دار ارقم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صحابہ کرام نے جان کر دیکھا تو ایک نوجوان نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور وہ نوجوان اندر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا تو حیران ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے تجسس بھرے لہجے میں فرمایا، طلیب کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرماتی ہوئی نوجوان سے بیعت لی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ یہ حضور علیہ السلام کے والد کی حقیقی بہن یعنی آپ علیہ السلام کی پھوپھی حضرت اروا کے صاحبزادے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے گھر تشریف لائے تو والد محترمہ نے دریافت کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ بولے، اماں جان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے چلا گیا تھا اور میں نے اپنے ماموزاد بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت اروا نے بیٹے کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تعجب بری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنے بھائی ابو لہب کی سربراہی میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں ابو لہب، ابو جہل سمیت اپنے خاندان اور قبیلہ کی حضور علیہ السلام سے دشمنی کا بھی علم تھا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اپنے لخت جگر کو ستائش بری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اے میرے جان جگر، میں جانتی ہوں تم نے اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے کا انتخاب کیا ہے، لیکن اب جب کہ تم اس راستے پر چل پڑے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کرو۔ تمہارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفتوں کے طوفان میں گرے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بھی دشمن ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ تمہاری تائید اور حمایت کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں قدرت رکھتی اور مجھ میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو میں اپنے یتیم بھتیجے کا تحفظ اور دفاع کرتے ہوئے انہیں ظالموں کے ظلم سے ضرور بچاتی۔ بیٹے نے حضرت اروا سے کہا، میری ماں آپ کو اسلام قبول کرنے اور ان کی اتباع میں کون سی چیز مانے ہے، جبکہ آپ کے حقیقی بھائی حضرت حمزہ پہلے ہی مشرف باسلام ہو چکے ہیں۔ بس اب آپ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت اروا نے صاحبزادے سے کہا، مجھے تمہاری خالاؤں کا انتظار ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بہنیں کیا طرز عمل اختیار کرتی ہے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں بھی کر لوں گی۔ بیٹے نے ماں کے رویہ میں لچک محسوس کی تو فوراً گرم لوہے پر چوٹ ماری، تڑپ کر بولے، میری پیاری ماں، اب مزید انتظار کا وقت نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے کفر کی غلاظتوں میں دن سے پتھر کے ٹکڑوں کو خدا سمجھ کر پوجتے رہے، اب جب کہ ہمارا اپنا بھائی تمہارا بھتیجا عبد المطلب کا پوتا، مکے کا امین اور صادق، اپنی زندگی خطرات میں ڈال کر ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ابھی اور اسی وقت ان کے پاس جا کر ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بیٹے کی ایمان افروز گفتگو نے لاشعور کے کسی کونے میں دبی حق کی چنگاری روشن کر دی۔ صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔
اللہ کے رسول نے اپنے سامنے اپنی حقیقی پھوپھی کو دیکھا تو خوشی سے ان سے لپٹ گئے، اپنی چادر بچھا کر عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا، اور یوں حضرت عروہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئی۔ حضرت عروہ حضور علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی صاحبزادی اور آپ علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم ہے۔ حضرت عروہ کا زمانہ جاہلیت میں عمیر بن وہب بن عبد مناف سے نکاح ہوا اور ان سے ایک لڑکا طلیب پیدا ہوا۔ بعد ازاں ارطاد بن شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف سے نکاح ہوا، جن سے ایک بچی فاطمہ پیدا ہوئی۔ حضرت عروہ مکہ ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ راستہ میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے نہ صرف آپ علیہ السلام کی توہین کی بلکہ ایذا تکلیف بھی پہنچائی۔ نوجوان طلیب کو پتہ چلا تو ضبط نہ کر سکے، ایک لکڑی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لہو لہان ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے طلیب کو پکڑ کر زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ابو لہب بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے بیچ بچاؤ کروایا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ابو لہب کو حضرت طلیب کے اسلام لانے کا علم ہوا۔ حضرت حمزہ کے بعد طلیب کے اسلام لانے سے ابو لہب کو شدید جھٹکا لگا۔ طلیب مضبوط توانا جسم کے مالک، نہایت نڈر اور خوبرو نوجوان تھے۔ ابو لہب کو یقین تھا کہ یہ بہت جلد حمزہ کی جگہ لے کر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کے اسلام لانے سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ابو لہب ابھی اپنے بانجے طلیب کے مسلمان ہونے کا غم نہ بھول پایا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ طلیب کی ماں اور تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ابو لہب کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ غضبناک ہو کر پیر پٹختا بہن کے گھر جا پہنچا اور بولا، اے میری پیاری بہن، میں نے تیرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کیا تو نے بھی اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہہ دے کہ یہ سب کچھ غلط سنا ہے۔ حضرت عروہ نے صبر و تحمل سے بھائی کی بات سنی اور پھر بولی، اے میرے بھائی، جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا وہ لفظ بلفظ صحیح ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے بانجے کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اب میری تم سے بھی یہی درخواست ہے کہ تم بھی دین محمدی اختیار کر لو اور اپنے بھتیجے کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی ہر ممکن مدد و نصرت کرو۔ ابو لہب بولا، کیا ہمارے اندر پورے عرب سے ٹکرانے کی طاقت ہے؟ وہ تو بالکل ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ بہرحال ابو لہب واپس چلا گیا۔ ابو لہب مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ایک دن اس نے چند کمزور نو مسلموں کو زد و کوب کر کے حبس بے جاں میں رکھ لیا۔ جب حضرت طلیب کو پتہ چلا تو وہ ماموں کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو۔ ابو لہب نے انہیں دھتکار دیا۔ جوان خون تھا، غریب مسلمانوں کی حمایت میں مشرک ماموں کو پیٹ ڈالا۔ مشرکین نے بڑی مشکل سے ابو لہب کو ان سے چھڑوایا۔ وہ اپنی اس بے عزتی کی شکایت لے کر بہن کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عروہ نے جواب دیا، میرے بھائی، طلیب کی زندگی کا بہترین وقت وہی ہے جب وہ حضرت محمد کی مدد کرے۔ اسی طرح ایک دن اوف بن قرہ سہمی نے حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تو حضرت طلیب نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا۔ اوف زخمی حالت میں حضرت عروہ کے پاس پہنچا اور بیٹی کی شکایت کی۔ مومن ماں نے جواب دیا، تم نے اس کے ماموں کے بیٹی کی شان میں گستاخی کی اور طلیب کا اپنے بھائی کی مدد کرنا فرض تھا۔ ایک دن قریش کے چند لوگ حضرت عروہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ طلیب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو قبیلے کا دشمن بنا لیا ہے؟ حضرت عروہ نے جواب دیا، میرے بیٹے کی زندگی کا وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب وہ اپنے ماموزاد بھائی کی دفاع میں جنگ کرے گا، اس لیے کہ اس کا بھائی حضرت محمد اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عروہ کے صاحبزادے حضرت طلیب کو معلوم ہوا کہ ایک مشرک ابو حاب بن غریر دارمی
نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ طلیب موقع کے انتظار میں رہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب حضرت عروہ کو علم ہوا تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈال رہے تھے۔ حضرت عروہ اپنے بھتیجے کی تکالیف پر بہت کڑتی تھی، لیکن عورت ہونے کے سبب عملی طور پر کفار کا مقابلہ کرنے سے معذور تھی۔ البتہ اپنے بیٹے کو ہر وقت رسول پاک علیہ السلام کی مدد پر آمادہ کرتی رہتی تھی۔ حضرت طلیب پہلے ہی رسول پاک علیہ السلام کے جانثار تھے۔ ماں کی حمایت سے ان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ حضرت عروہ کی تربیت کی بدولت انہوں نے اپنی زندگی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وفات اور دیگر حالات کتب میں موجود نہیں، البتہ ان کے صاحبزادے حضرت طلیب کی وفات کے بارے میں حضرت عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ حضرت طلیب جمادی الاول سن 13 ہجری کو اجنادین کے معرکے میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عروہ اور حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح پاک ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔